بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہونے لگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لائے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا کہ اے بندے، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، لیکن ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ تنہا شخص تھے جس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر دی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں کیا کہ اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور نبی اکرم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو حضور نبی کریم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ عالم عمدہ رفاقت پسند ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف یابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کو سلام علیکم کہا۔ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سمجھ آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوزاری سے گونجنے لگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔